السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میں ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمن صاحب. ناظرین، لندن میں معاشی اور سیاسی حوالوں سے کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں جس پر عوام کو 48 گھنٹوں میں اعتماد میں لیا جائے گا. دیکھنا یہ ہوگا کہ معاشی فیصلوں کا اثر عوام پر کس حد تک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی فیصلے کس حد تک سیاسی حدت کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ آلریڈی سیاسی پارا ہائی ہے. اور ایسی خبریں آ رہی ہیں، ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ لندن میں جو اہم فیصلے ہوئے ہیں اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان پر کچھ ریفرنسز قائم کرنے کا فیصلہ بھی ہوا ہے. تو یہ صورتحال کس طرف جائے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جب تک الیکشن اناؤنس نہیں کیا جاتا وہ کسی سے بات نہیں کریں گے، یعنی ڈیڈ لاک کی سی صورتحال برقرار ہے. تو یہ ڈیڈ لاک ہمیں کہاں لے جائے گا، اسی پر بات کریں گے. یا سب ہر پل بڑھتا سیاسی درجہ حرارت، کیا کسی کے پاس کوئی حل ہے؟ بھائی پوچھنا تو آپ کو چاہیے جنہوں نے یہ پنگا لیا تھا. عمران خان نے تو عدم اعتماد کی تحریک نہیں پیش کی تھی نا. یہ جو جب وہ وہاں سے پتہ نہیں کتنے ماہ پہلے یہ باتیں ساری شروع ہوئی تھیں تو پوچھنا تو ان سے چاہیے. تو کہ جی بھائی آپ نے کیا تھا، آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ آپ نے کل ایک آپ کے جو اقوال ذریعے ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر پتہ تھا تو ان سے بڑا کوئی بے وقوف کوئی ہے ہی کوئی نہیں. اور جب آپ سے کچھ ہو نہیں رہا، آپ نے لندن کی بات کی ہے. وہ آج جو فوٹو وہاں پہ آئی ہے، 4 وہ کھڑے ہیں وزیر اعظم. اب میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، اللہ معاف کرے، میں زیادہ وہ مبالغہ نہیں کرنا چاہتا. وہ پرانے زمانے میں وہ تھانوں میں تصویریں نہیں تھی ہوتی، وہ آپ دیکھ لیں اور آپ وہ چلا دیں اور آپ کہیں گے کہ یہ ہمارا کوئی قریب تھانے کے کوئی وہ اس زمانے کے کوئی ہیں. آپ سے کچھ ہو نہیں رہا، پریشانی کا عالم ہے. وزیر اعلیٰ وہ جو ہے یہاں ہمارا جو وہ تراشا ہوا ہیرا جو تحفے میں ملا ہے پنجاب کو، اس کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیس، وہ آج پتہ نہیں کون سا فیصلہ ہوا ہے. وہ آپ بھگت رہے ہیں پیشیاں، کوئی پیش ہو رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا. پروسیکیوٹر جو ہیں پہلے جو کرتے تھے وہ عدالتوں میں کہنے جی ہم نہیں کر سکتے. ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ مقصد یہی تھا کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. اور جنہوں نے کیا پیچھے یہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایسے ٹولے کا بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں پہ ڈال لیا. ایک ایسا ٹولہ جن کے خلاف کیسز اور جو الزامات ہیں، اگر آپ ٹھوکر نیاز بیگ سے شروع کریں تو گڑی شو تک جو ہے نا اس سے بھی آگے وہ جائیں گے. وہ جو ایف آئی اے کا وہ جو ہے جو منی لانڈرنگ کا کیس، مشہور زمانہ جو بین الاقوامی شہرت یافتہ چپڑاسی مقصود کے جو اکاؤنٹ کے بارے میں جو ہے، وہ جو ہے اتنا بھاری ہے وہ کیس، 3000 صفحات کے تو وہ کیس ہے. یار یہ ریکارڈ ہے پوری دنیا میں. کوئی سابق وزیر اعظم، کوئی سابق صدر نہیں ہے جو مے فیئر لندن میں رہائش جس کی ہو. بڑے بڑے کرپٹ ملک ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے ملکوں کو لوٹا ہے، لیکن مے فیئر میں کوئی نہیں رہتا. کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں ہے جس کے خلاف اتنے بڑے کیس ہوں. اور وہ میں کل دیکھ رہا تھا ان کا ایک انٹرویو، ایک دھیلے کی کرپشن ہو، ایک دھیلے کی ثابت ہو جائے تو مجھے قبر سے نکال کے الیور کرامویل کا نام لے رہے. کس کا نام لے رہے آپ؟ الیور کرامویل کے پاسکو کے برابر بھی نہیں ہے. اور مجھے وہ ٹانگ دے وہاں پہ. اور ہمارے ہاں بھی بڑے فنکار ہیں، سہیل صاحب ہیں، ٹھاکر صاحب ہیں، پر میں چیلنج کرتا ہوں یہ فنکار ان سے بڑے ہیں. وہ ایسی باتیں. ایاز صاحب اس ساری سچویشن میں اب کسی کے پاس کوئی حل ہے؟ کوئی سوچ رہا ہے اس بارے میں؟ عجیب ویسے آپ کی منطق کے سامنے میں جو ہوں سرے تسلیم، وہ کیا سرے نگو میں ہوتا ہوں. وہ کرنے والے جو ہیں ان سے آپ پوچھیں نا. اب ہم نے پوچھا تھا چیری بلاسم کون ہے، آپ نہیں بتاتی. اور چیری بلاسم سے پوچھیں. جو ڈیزل والے جو ڈیلر ہیں بڑے بڑے جو بین الاقوامی جو کاروبار کرتے ہیں ڈیزل، ان سے پوچھیں. وہ جن کا شیوا ہمیشہ سے نیوٹرل رہنا ہے، ان سے آپ پوچھیں. اور یہ آپ نے کیا، کوئی ذہن میں کچھ خاکہ تو ہوگا نا کہ ہم یہ کریں گے، یہ کنٹرول کر لیں گے. ہاں ہمیں یہاں بتایا گیا کہ پتہ نہیں ہے سعودی عرب سے یہ ڈیل ہو رہی ہے، 8 بلین اتنے ملیں گے، آئی ایم ایف کا اتنا ہوگا. اور بات سنیں، جس پہ یہ ملک چل رہا ہے، جو آپ کے خزانے میں $3 بلین جو سعودیہ سے لیے تھے، 2 بلین یو ای سے، جو چین سے لیے تھے، جو ڈیفرڈ آئل پیمنٹ ہے وہ ساری عمران خان نے کرائی تھی. اور ان کا کشکول
یہ جو ہمیں کہتے ہیں خصوصی تعلقات ہے، ان کے خاندانی مراسم ہے. واہ خاندانی مراسم، اور کوئی بتا تو دیں کھلکا کے اس کو، وہ جو ہے کشکول کو کتنا آپ لے کر آئے ہیں، کون سے یہاں پہ خاندانی مراسم ہیں. اور جو آئی ایم ایف جو بات کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ مفتاح اسماعیل پیچھے رہ گیا ہے، وہ معاہدہ کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا پیٹرول ڈیزل اوپر کریں، اس کے بعد بات ہوگی. یہ اب پھنسے ہوئے ادھر اور ادھر، اور آپ جو ہیں جن کو پتا تھا کیا کر رہے ہیں. اور اگر باخبری کا یہ عالم تھا تو ان کو تو ویسے ہی نزدیک والے تھانے میں جو پہنچانا چاہیے کہ یہ آپ کیا مطلب. یہ ایک میں بات آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ سے میں پوچھتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس تمام جوابات آپ کے پاس ہیں، اور یہ سارا کچھ تماشا آپ نے اس قوم کے سامنے لگایا کیوں تھا؟ ہمیں کوئی ایک آدمی آ کے بتا دے. ساری بات جو ہے صبح سے شام تک، وہ جو آپ کی ہم نام ہے مریم سے لے کے رانا ثناءاللہ تک، رانا ثناءاللہ سے لے کے یہ ہیرا جو ہے پنجاب کا وزیر، سوائے عمران خان کے ان کے لبوں پہ، اور عمران خان نے کیا، یہ کیا عمران خان نے معیشت پہ دباؤ ڈال دیا، یہ کیا عمران خان نے کر دیا. اور عمران خان پہلے جو آپ کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، ملک کا بعد میں سوچنا نیندیں حرام ہو گئی ہیں، کسی ڈاکٹر کا کمیشن ایک بنائے جو آپ کی کم از کم نیند تو درست کر دے، وہ گولیاں آپ کو کون دے. ٹھیک ہے. اور آپ کا وہ جو پارے جو چڑھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، تھوڑا سا ٹھنڈا ذرا کیا جائے وہ بھی. اور جو ساری کھیپ ہمارے میڈیا میں ہے، جن کا پریشانی کا عالم ان چیری بلاسموں سے زیادہ ہو رہا ہے. چیری بلاسم پھر بھی ادھر ادھر کہہ دیتا ہے اولیور کرامبل کی طرح مجھے قبر سے آپ نکال دیں. وہ آپ کر رہے ہیں. وہ آپ بتائیں نا بھائی، کرنے والے آپ، سوچنے والے آپ، ڈھول پیٹنے والے آپ کہ ہم یہ کر دیں گے، فلانا کر دیں. مہینہ ہو گیا ہے. گورنر ہاؤس لاہور کی تاریخ، پوری تاریخ انگریزوں نے یہ بنایا تھا. چلیں جی تھوڑا سا انگریزوں بھی کیا. ایک بات آخری جی، پھر تھوڑے 2 منٹ جڑے ہیں جو 14 منٹ پہ جائیں گے، وہ ہم 14 منٹ پہ ہم سنیں گے. اور یہ پہلی دفعہ ہے پولیس کا قبضہ گورنر ہاؤس پہ ہے. ٹھیک ہے سر، آپ نے بھی حلف لیا ہے ڈاکٹر صاحب اس ہاؤس میں، یہ کبھی آپ نے دیکھا کہ پولیس کا قبضہ گورنر؟ لیکن جو اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے، جو بار بار جوش خطابت میں ایاز صاحب پوچھ رہے ہیں کہ حاصل کیا ہوا سلمان صاحب، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، معاشی صورتحال کو دیکھنے، کیا یہ تقاضا نہیں کر رہی کہ ایک ٹیبل پر بیٹھا جائے؟ دیکھیں، آپ نے خود ہی جوش خطابت کا ذکر کر دیا. اتنا جوش خطابت کیوں ہے؟ اور وہ جو کہا گیا کہ جی انہوں نے یہ بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھایا کیوں تھا. دیکھیں، بات یہ کہ وہ انہوں نے تو تاریخ سے سبق حاصل کر لیا ہے. اچھا. کہ 2018 میں بھی انہوں نے اٹھایا، اب بھی انہوں نے اٹھایا، تو انہوں نے تو میرا خیال اپنے اصل مقاصد سے رجوع کر لیا ہے. تو کیا پاکستان کے اہل سیاست بھی رجوع کریں گے یا نہیں؟ اور میرا خیال حقائق ناظرین کے سامنے رہنے چاہیے. یہ جو $3 ارب سعودی عرب کے، اور پھر چائنا کے، اور پھر ابو ظبی کے، یہ پاکستانی قوم جانتی ہے کہ کس کی وجہ سے آئے تھے. اور چین کے دورے سے پہلے وہاں پر کون گیا تھا. کریڈیبلٹی تو یہ ہے پاکستان کے حکمرانوں کی اور سیاستدانوں کی، اور کون کس نے کس کی گاڑی چلا کے سب کچھ لیا تھا. میرا خیال ہے ہمیں اپنے ناظرین کے سامنے سچی بات کہنی چاہیے کہ اس ملک کا بیڑا غرق کیوں ہوا. آج بڑا ایشو اگر معاشی صورتحال ہے، یہ سب کچھ ایک ماہ میں نہیں ہوا. آپ ذرا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اٹھا کے دیکھ لیں. وہ جو ڈالر 114 سے 185 پہ آیا تھا، وہ کس کے دور میں آیا تھا؟ مہنگائی کی شرح 3.4 سے 15 پوائنٹ پہ کس کے دور میں گئی تھی؟ ڈالر کو آگ کس کی وجہ سے لگی تھی؟ اور ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیسے ہوا تھا؟ لوگوں کو زندگیاں جیرن ہوئی تھیں، 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے. یہ سب کچھ ایک ماہ میں نہیں ہوا. اور جو ایک ماہ کے لیے جن کی کارکردگی کی بات کر رہے، وہ ماضی کے 3.5 سال کو بھول گئے ہیں. اس لیے کہ اسی پروگرام میں وہ جو کچھ ان کے بارے میں کہتے رہے، میں نے کبھی نہیں کہا. اس لیے کہ بالآخر ہمیں انہی سیاستدانوں پہ اکتفا کرنا پڑے گا. اور جن کے بارے میں وہ جو چیری بلاسم اور وہ کہا جا رہا ہے، ہم تو ان کے ساتھ کبھی نہیں رہے. اور میرا خیال جو ساتھ رہتے ہیں نا، وہی بھگتتے ہیں، اور انہیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. تو اب آپ کو نہیں لگتا نون لیگ بھگت رہی ہے؟ جس طرح سے صاحب کے تجربے پر بات کی جاتی تھی، جس طرح سے کہا جاتا تھا، ان کی تعریفیں کی جاتی تھی کہ وہ مینج کر لیں گے آ کر، انہیں پتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے، بہترین میں کل بھی کہہ چکا ہوں. تو اب بوجھ ان کو اٹھانا پڑے گا. دیکھیں، بات یہ کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ مہنگائی مارچ کس نے کی تھی. ہمیں ناظرین کے سامنے سچ بولنا چاہیے. ہمیں جوش خطابت میں حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ
آخر 3 سال میں بھی قوم نے بھگتا اور ابھی تک یہ بھی ٹیک آف نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ جس صورتحال پہ لا کے کھڑا کیا گیا ہے. اور بعد میں آپ دیکھیں کہ وہ ان نیوٹرلز کو ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. میں کہنا نہیں چاہتا کہ جس نے بھی احسان کیا ہے نا اس سب نے بھگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کھل رہی ہے. اب وہ جو ترجیحات ہوتی تھی نا، ترجیحات کا تعین پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنا کرنا پڑے گا. جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہوا، علیم خان کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر جن کو آج نیوٹرلز کہا جا رہا ہے انہوں نے بھی تو بھگت لیا نا. اس لیے کہ بات ہے کہ اگر آپ کی ترجیحات اور آپ کا اپنا وزن ہوتا تو قوم کو یہ برداشت نہ کرنا پڑتا. یہاں پر ہمیں جو بتایا جاتا تھا کہ ون پیج دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس طرح ون پیج کبھی قائم نہیں ہوا تھا. اور ون پیج کے ذریعے بننے والی حکومت نے پاکستان کو کہاں لا کے کھڑا کیا وہ بھی پاکستان کی لوگوں کو پتہ ہے. اور اس وقت پھر میں وہ بات کہتے ہیں مجھے شرم آنی شروع ہو گئی کہ وہ جو 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر، انتظامی اصلاحات، سیاست میں تبدیلی، یہ جو سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے یہ دراصل وہ نہلی کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے. کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے اگر ڈیلیور کیا ہوتا تو پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت مضبوط ہوتی. آج اپنی نااہلی اور عدم کارکردگی پر پردہ ڈالنے کے لیے سازش، بھئی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں سازش کون کرتا رہا، 2018 سے پہلے یہاں پر کیا نہیں ہوتا رہا. تو بات یہ کہ پاکستانی قوم کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور باقی جو ہر سیاستدان کہہ رہے جی عوام ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ تو جب آپ اپنی کارکردگی رپورٹ لے کے پاکستانی قوم کے پاس جائیں گے وہ بتائیں گے کہ کس کی کارکردگی رپورٹ کیا ہے اور کس کی وجہ سے ان کے معاشی پرابلم بڑھے ہیں. کن کو کہا گیا تھا کہ آپ کے لیے صحت، صفائی، ہاؤسنگ فلاں، اور یہاں پر بھی جو کہا جاتا رہا کہ جی ہاؤسنگ کی جو انڈسٹری ہے وہ بڑی فروغ پا رہی ہے. وہ ہاؤسنگ کی انڈسٹری میں سے کس نے کس طرح کمایا وہ بھی ساری قوم کو پتہ ہے. لہٰذا جوش خطابت میں ہمیں حقائق مسخ نہیں کرنی چاہیے. جو زمینی حقائق ہیں خاور گمن صاحب والے، اس پہ بھی ہمیں اپنا ادراک بھی رکھنا چاہیے اور قوم کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے اس وقت جو سیاسی مفادات کو بلائے طاق رکھ کر ملکی مفاد میں سوچنے کی ضرورت نہیں اس وقت؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حال بھی سری لنکا والا ہو جائے؟ حل کون نکالے گا اس صورتحال سے، کیسے نکلا جائے؟ ملکی مفادات کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے سیاستدانوں کے ہاں ملکی مفادات ان کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں. ہمارے سیاستدانوں کے ہاں ملکی مفادات وہ ہیں جو ان کی پارٹی کے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کا المیہ اتنا بڑا ہے کہ کس چیز کا آپ رونا روئیں گے. ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ آپ نے حکومت بدل لی، اچھا امپریشن تو یہی تھا کہ نالائق حکومت تھی، جب بدل جائے گی ٹھیک ہو جائے گی. بدل گئی، ایک مقصد تو پورا ہو گیا نا، اقتدار میں آ گئے. دوسرا مقصد کی کوشش کی جائے گی کسی طرح کیسز سے جان چھڑائی جائے. باقی اللہ مدد کر دے گا، سعودیہ کر دے گا، کوئی اور کر دے گا، اور جو دے دے اس کا بھی بھلا ہے، جو دے نہ دے اس کا بھی بھلا ہے. تو اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے ہمارا کہ آپ کے پاس کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ میرا کھاتا بھر جائے، یہ سٹوری اسی ملک کی ہے کہ جو ہے عوام بھی غریب ہیں، ملک بھی غریب ہیں، لیکن جو لوگ سیاست میں ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے سیاست کے ذریعے اپنے لیے امپائرز کریٹ کر دی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے جو مختصر مدتی حکومت اس وقت قائم ہے یہ سوچتی ہوگی کہ اپنا کھاتا بھر جائے اور ملک جائے بھاڑ میں؟ دیکھیں اس طرح نہیں سوچتے وہ کبھی یہ نہیں کہتے ملک جائے بھاڑ میں، وہ کہتے ہیں ملک وہیں جائے گا جہاں ہم جائیں گے، ہم ہیں ملک. دیکھیں نا، اگر آپ کو ملک کے مفادات کا جو خیال ہوتا تو مل بیٹھ کے کر لیتے. لیکن دیکھیے یہ کوشش عمران کے زمانے میں بھی ہوئی، عمران سے پہلے بھی ہوئی، اور عمران کے زمانے میں بھی ہوئی. اپوزیشن کوآپریٹ نہیں کرتی تھی، اور آج آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج کی اپوزیشن موجودہ حکومت سے کوآپریٹ کرے گی. ذرا زبان تو دیکھیے نا، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ کانسنسس سے الیکٹرل ریفارم ہوگی پھر الیکشن ہوگا، لیکن صبح شام دوپہر جو گفتگو ہوتی ہے سیاستدانوں کی طرف سے، مختلف پارٹیوں کی طرف سے، کیا اس میں کوئی ایسا ماحول ہے کہ آپ بیٹھ کے کسی بات پہ رضامندی کر سکیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس ڈیٹریٹ کرے گی، اچھا معاملات بگڑیں گے. اس میں یہ ہے کہ اگر تو اقتصادی معاملات کو انہوں نے چلا لیا کسی طریقے سے، مکمل طور پہ نہیں، گھسیٹ لیا، تب تو شاید یہ بری حالت چلتی رہے.
لیکن اگر اقتصادیات کو بھی نہ سنبھال سکے اور سیاست میں وہی جھگڑے رہے, وہی تنگ نظری رہی, وہی سوچ اپنے ناک سے آگے نہ جاتی رہی, تو میرا خیال یہ کہ سسٹم پاکستان کا کولیپس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بڑی بدقسمتی ہوگی کہ 3 سیاسی حکومتوں کے بعد, پیپل پارٹی کی حکومت, مشرف کے بعد, یعنی یہ آپ کو سوچنا چاہیے پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے کہ جب پیپل پارٹی کی 2008 میں آئی تھی, پہلی سیویلین گورنمنٹ تھی اتنے عرصے کے بعد, دوسری سیویلین گورنمنٹ آئی, تیسری سیویلین گورنمنٹ آئی, اب پھر وہی پچھلی سیویلین گورنمنٹ آئی, چوتھی سیویلین گورنمنٹ کہہ لیجیے. اگر یہ 4 حکومتیں کچھ نہیں کر سکیں تو پھر بلیم کس پہ آئے گا, کس کو آپ کہیں گے؟ کیونکہ امریکہ مدد کرے, کس حد تک مدد کرے گا؟ کبھی وہ زمانہ تھا امریکہ آپ کو ہر مدد کرنے کو تیار تھا, آج امریکہ ہر مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو میں نے آپ سے کل کہا ہے کہ آپ اپنی فورن پالیسی کو بدل دیں, فورن پالیسی چوائسز کو بدل دیں, دیکھیے آپ کو پیسہ مل جائے گا. لہذا آپ کو یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کو پاکستانیوں کی ضروریات کے لیے چلانا ہے یا آپ نے پاکستان کو ایک رینٹیئر سٹیٹ بنانا ہے کہ دوسروں کا کام کرو پیسہ مل جائے گا. رینٹیئر سٹیٹ اس کو کہتے ہیں. پاکستان ایک رینٹیئر سٹیٹ ہوگا, پاکستان ایک نیشنل سٹیٹ ہوگا, پاکستان ایک عوام کی سٹیٹ ہوگا, پاکستان ایک جمہوری سٹیٹ ہوگا. ان سب سوالوں کے جواب کے سامنے کوسچن مارک لگا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ الٹیمیٹلی پاکستان بالکل یہ لمحہ فکری ہے, اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. لیکن خاور, آپ کی کل ملاقات بھی ہوئی ہے خان صاحب سے, جس سے متعلق آپ نے ہمیں بہت سی باتیں نہیں بتائیں. آج ہم آپ سے جانیں گے. آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, حل صرف انتخابات ہے, لیکن خان صاحب تو کہہ رہے ہیں انہوں نے نمبرز بلاک کر دیے ہیں. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی ترجیحات میں انتخابات پہلے ہیں یا معاشی صورتحال جس ڈگر پر ہے, اس کو لے کر وہ کتنے پریشان ہیں, اور کیا یہ ڈیڈ لاک ختم ہونے کا کوئی امکان ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں 3-4 آپ کے سوال کے اندر جو کوئریز ہیں. نمبر 1, آپ نے بات کی معیشت کی. اب چھوڑیں پیپلز پارٹی, نون لیگ یا پی ٹی آئی کیا کہتی ہے, حقائق ہے نا, زمینی حقائق جو ابھی سلمان غنی صاحب نے بات کی, میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا. اس سال کی 31 مارچ کی پاکستان اسٹیٹسٹک ڈویژن کی ایک پریس سٹیٹمنٹ ہے, اس کے مطابق جب سے یہ حکومت آئی ہے 5.5 ملین 55 لاکھ جابز کریٹ کی گئی ہیں. میں آپ کو وہ سٹیٹمنٹ بھجوا دیتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, آپ IMF مانتا ہے, آپ کے ملک کے ادارے مانتے ہیں, ورلڈ بینک مانتا ہے, ہمارا اسٹیٹ بینک مانتا ہے, اسٹیٹسٹک ڈویژن مانتا ہے کہ آپ کے ملک کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.37 تھا. 5.37 گروتھ ریٹ آپ کسی جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ سے پوچھ لیں کہ اٹ از ناٹ بیڈ. آپ کے ملک کے باقی جو اشاریے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, باقی آپ کے ایکسپورٹس کس لیول پہ جا رہی تھی, ملک کے اندر آپ کی ایگریکلچر کے اندر کیا مسائل چل رہے تھے, کس لیول کی وہاں پہ گروتھ ہو رہی تھی, وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. اب اس پہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو تمام یہ جو سابقہ حکومت دعوے کرتی ہے یا جو یہ حقائق ہمیں بتاتے ہیں, اس کے اوپر ججمنٹ کیا میں اور آپ کا ہی ذکر کرتا ہوں, میں سینئر پینلسٹ کا ذکر نہیں کرتا, ہم نے دینی ہے. اس کے اوپر ججمنٹ ایک ہی طریقے سے آنی ہے. کسی بھی جمہوری ملک کے اندر وہ ججمنٹ آتی ہے تھرو الیکشنز. اسی پروگرام کے اندر ہمیں بتایا گیا تھا, اور میں نام لے لیتا ہوں, سلمان غنی صاحب نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو نکالا گیا اس طریقے سے تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کھڑے ہو جائیں, لیکن یہ سب کو اس بات کا علم ہے کہ یہ ملک کے اندر جو اس وقت سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے, اس کے پیچھے معیشت مقصد نہیں تھا. اس کے پیچھے صرف ایک مقصد تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ جب سے یہ حکومت آئی ہے, آج بھی لاہور کے اندر جو ایاز صاحب نے ذکر کیا ہے, کورٹس کے اندر کیا بات تھی جی, پرائم منسٹر صاحب ادھر ہیں, چیف منسٹر صاحب بھی کہیں مصروف ہیں, تو ذرا ڈیٹ آگے دے دیں, ابھی FIA اس کے اوپر کام نہیں کر سکتا. وہ 4000 جو ہے, 3000 نہیں ایاز صاحب, 4000 صفحات کے اوپر مشتمل ایک ایویڈنس اکٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر فردر جرم عائد ہونا ہے. یہ ابھی انیشیل کوئی انکوائری نہیں ہے, اب ظاہر ہے اس کو آگے چلنا ہے. جب بات ہوتی ہے جی ارلی الیکشنز کی, تھوڑی سی ہوا چلنا, جو خبر نکلتی ہے تو کراچی کے اندر فوراً سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے سابق صدر صاحب آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے. ان کا بنیادی نقطہ کیا ہے کہ جی دیکھیں, میں نے سمجھایا ہے نواز شریف صاحب کو, ابھی تھوڑی الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے نیب کے قوانین کو دیکھنا ہے. اب نیب کے حوالے سے جو کیسز بنے ہوئے ہیں, پہلے کے ہیں, ایویڈنس موجود ہے, نیب ختم ہو جائے گا, قانون نیا بن جائے گا, تو ظاہر ہے سارے پوتر ہو جائیں گے. تو بنیادی مقصد وہ تھا
आप सर्टन लेवल के ऊपर अलाइन हुए हैं इंटरेस्ट कुछ इनविजिबल पावर्स के और कुछ ये जो मौजूदा हुकूमत आई हुई है उनके, तो उस वजह से अब इस सारे सिस्टम को जो लाया गया है। इतलात मेरे पास ये हैं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी इतने डेंजरस जोन के अंदर दाखिल हो चुकी हुई है। उसकी वजह ये कि पिछले आप 5 हफ्तों से इस मुल्क को आप बगैर, जो आपने जहाज़ ऊपर चढ़ के ऑटो पायलट पे चला दिया ना, कि बगैर कोई मुश्किल फैसले नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ये अपना ये जिस तरह वो टोकरे की बात करती है मरियम साहिबा, अगर आपने टोकरा उठा लिया था, भैया आप इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, आपको ये फैसला करना है। खुदारा आप सोशल मीडिया के ऊपर देख लें कि श्रीलंका के अंदर क्या हालात हैं। कि सब कुछ तो मौसमी सूरत हाल इस 1 महीने में ज़्यादा बिगड़ती हुई नजर आई है। जो गुज़िश्ता हुकूमत दावे कर रही थी कि मईशत को बहुत अच्छे इक़दाम करके उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो क्या इतने शॉर्ट टर्म इक़दाम थे कि उसके समरात 1 महीने तक ही ख़त्म हो गए? सवाल भी रखूंगे अपने पैनल के सामने इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चेयरमैन PTI की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में उन्होंने बगैर लगी लिपटी रख के खुलकर ख़यालात का इजहार किया और उन्होंने बताया, गिला किया कि उन्हें काम नहीं करने दिया गया। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ किन मामलात पर उनके इख्तलाफात थे ये भी बताए और उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि नैब और अदलिया पर उनका असर नहीं था। लेकिन अय्याज साहब, इसी प्रोग्राम में ये आप भी मान रहे थे कि मिसाली नौयत के ताल्लुकात हैं। वो 1 पेज जब फटा तब भी आपने बता दिया कि क्या हुआ था। लेकिन खान साहब अगर ये कह रहे हैं मिसाली ताल्लुकात होने के बावजूद कि उन्हें काम ही नहीं करने दिया गया, तो इसको क्या समझेंगे आप? देखिए, हमें इस वक्त पिछले 3 साल 3.5 साल की तारीख में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमें नूनी या नून लीगी नहीं बनना चाहिए कि इमरान खान सुबह से जागते हैं, रात को सोते हैं, इमरान खान को कर रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि ये जो आपने कहा था कि उन्होंने छलांग लगाई और बिल्कुल धक्का नहीं दिया, छलांग लगाई, ये कैसे हुआ? ये इस सारी जो है छलांग के 2 हिस्से हैं। अच्छा। एक फरीक एक तरफ था, दूसरी तरफ फरीक थे ये सारे चेरी ब्लॉसम और डीजल और फलाना और ओमनी ग्रुप और ये थे। ये तो जब मिल बैठ के वो क्या आप मिल बैठ के करें आहुजारियां, वो जब करेंगे तो वो सवाल एक दूसरे से पूछेंगे कि किसने किसको फंसाया। अच्छा, मकासद मुख्तलिफ थे। एक का मकासद तो शुरू होता है वो कौन सी तकर्री है, वो कौन सा इदारा है, वो ज़रात का, ये का, उसका वो एक वो था जो फड्डा था। एक का नाराज़गी वहाँ से शुरू हुई और सोच ना सके कि इस नाराज़गी को कहाँ तक लेकर जाना चाहिए। ये दूसरा फरीक जो टोले हैं, ये सारा जो ये भानुमती का कुंबा जो है, ये फनकार 20-40 साल से इन्होंने वो अपनी एम्पायर, ये बड़े वाजे थे। इन्हें कुछ और किसी चीज़, इन्हें ना किसी तकर्री तक का था, ना इन्हें वो सर्द मौसम, नवंबर में हमारे वो सर्द मौसम शुरू होता है यहाँ पे, ना इनका था कि एक दफ़ा हाथ लग जाए, ये केसेस ख़त्म हो। अच्छा। और समझदारी का क्या मतलब, आसिफ जरदारी ने कहा है कि इस्लाहात किसने करनी है? नैब कानून में, जो खाबर गुमन ने कहा कि नैब कानून में तरमीम होनी चाहिए। गल ये है, बात ये, उनका ये था, इनका और था। इनका ये जो दूसरी साइड है, उनका था कि ये बड़ा औखा आदमी है। ये इमरान खान जो है 1 पेज भी रहा है, साथ भी रहे हैं, हम सपोर्ट भी किया है, लेकिन ये अपना बंदा खुद है, किसी की बात नहीं मानता। अच्छा, ये पहला वजीर आजम है जो है उसका मिजाजन ऐसा है कि ये किसी की वो मतलब किसी की अकड़ में नहीं आता। उनका ना उस्मान बुज़दार पे इख्तलाफ हुआ कि इसको बदल वो दें। इख्तलाफ जिस बात पे भी हुआ, जो गिला बनता था दूसरी फरीक का, अच्छा। वो ये था कि ये अकड़ खान है। अच्छा, ये बात नहीं सुनता। जब तक सुनता रहा, या वो 1 पेज था वो ठीक था। जब इसने वो जो तकर्री, कौन से महकमे की तकर्री थी, मेरी याद नहीं, महकमे ज़राअत आपने बताया था, वो जो थी उस तकर्री का जो था मसला, जब इसने कहा कि भाई इख्तियार मेरा है, अच्छा, नोटिस आप वो दे रहे हैं, वहां से बात के इसकी मजाल, लेकिन अच्छा। वो बात हो गई। ठीक। ये जो दूसरा टोला है, ये बड़ा क्लियर है कि नैब, फलाना, हमजा, शबाज, इन ये सारा जो है रास्ते, लंदन से रास्ते यहाँ पे वो बड़े क्लियर हैं। ठीक है। और ये जो है दूसरा फरीक, ये क्या इसके ख्याल में आएगा, पता नहीं कि इस्तेमाल कौन किसके हाथों हुआ है।
ठीक। अगर वो समझ रहे हैं ना कि हमने इनको इस्तेमाल किया है तो शायद इन्होंने उनको इस्तेमाल, ठीक है, यानी लेकिन कौम जो है इस सारी गेम का नतीजा क्या निकला? कौम को आपने भेंट पे चढ़ा दिया। कौम भुगत रही है, मतलब आपकी समझदारी और अफलातूनी जो है, बिल्कुल सब इस वो तमाम कौम क्राइसिस भुगत रही में है। आवाम को भुगतना पड़ा। लेकिन सलमान साहब, खान साहब कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता वो किसी से बात नहीं करेंगे। उनका ये ऐलान क्या जाहिर करता है? हम ये भी सुन रहे हैं, कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि शहबाज शरीफ साहब पर कोई दबाव है कि जल्द इलेक्शन कराए जाएं। देखें, बात ये कि जिनकी तरफ से दबाव के इशारे हैं उन्होंने तो ये कहा है कि हमें सियासत में ना घसीटें। अच्छा। और वो यहाँ तक क्यों पहुँचे? बात ये कि जैसे कहा गया कि पहले उनको कंधे पे सवार करके लाए, फिर इनको सवार करके लाए, कि मुल्की मामलात चलाने की जिम्मेदारी तो पाकिस्तान के अवाम इनको देते हैं। और मैं आपको याद है एक फ़िक्रा कहा करता था कि फ़रेब ज़िंदगी है सहारों की ज़िंदगी, कि आप कह रहे हैं कि इख्तियार तेरा या मेरा, तो वो भी तो सोचते होंगे ना कि अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम अपने बुतखानों में भगवान बने बैठे थे। तो फिर यहाँ तक नौबत तो आनी थी। और मेरा ख्याल एक क्रेडिट आप खान साहब को दें कि वो मामलात खोलते चले जा रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। बाज़ शर में से खैर निकलती है। तो जो चीज़ें वो बता रहे हैं, आपने एक सवाल किया था खावर गुमन साहब से, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। मैं दोबारा पूछ लूंगी कि वो जो उन्होंने ब्लॉक्स किए नंबर, तो मैंने इसीलिए कहा था कि जिस मरले पर आप पर एहसान किया उन सब ने भुगता। देखिए, बात ये कि तैराकी वही जानता है जो खतरा मूल लेता है। और अब वो देखें, आज अगर इमरान खान साहब पे हम लोग तनकीद कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि पहले 2018 से पहले वो टारगेट इसलिए नहीं थे कि उन्हें हुकूमत का तजर्बा नहीं था, और अब 3.5 साल का मलबा है उनके साथ, और उन्हें ये बताना पड़ेगा। और बात यह कि जो हम बार बार कहते हैं जी वो लाए गए हैं, क्या ये आईनी और कानूनी अमल नहीं था? क्या अदम एतमाद आईनी एक उसके मुताबिक नहीं थी? अब आप कहें जी वो शारे किनारे, तो शारे किनारे तो पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है, और जो लाते हैं वो फिर समझाते भी हैं। अच्छा। इसलिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी का भी मसला था। और अब जो जहाँ पर हम जा रहे हैं, देखिए आपने एक सवाल किया है, बड़ा अच्छी बात है कि इस दर्जे हरारत में गेनर कौन होगा, लूज़र कौन होगा। इसमें मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर जो एक फ़ज़ा तारी करना चाहते हैं उसमें उनको बड़ा सियासी फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा। या ये जो हुकूमत है जो इस वक्त 1 माह की कारकर्दगी जिसे हम टारगेट कर रहे हैं वो लूज़र होगी। दरअसल इसमें लूज़र पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम है जो इनसे तवक्को लगा लेते हैं कि जब ये बड़े खुशकुन नारे कि जी हम आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहेंगी, हम आएंगे तो पाकिस्तान में एक सियासी इनकलाब आएगा, हम आएंगे तो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का सियासी रोल बनेगा, हम आएंगे तो यहाँ पर मेरिट की बालादस्ती होगी। भाई मेरिट की बालादस्ती का तो पहले दिन पता चल गया था जिस दिन आपने पंजाब में एक ऐसे शख्स को चीफ मिनिस्टर नामजद किया जिसे पंजाब असम्बली के 99% एमपीए नहीं थे जानते। ये मेरिट की आपकी बालादस्ती थी। तो लिहाजा मैं अब भी समझता हूं कि ये समझा जा रहा है कि हम दर्जा हरारत किसी सतह पे भी ले जाएंगे। अच्छा, बात ये कि इनको नविश्ते दीवार पढ़ना चाहिए। और मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि श्रीलंका के अंदर ये सूरत हाल क्यों कर रही हुई थी। सियासतदानों की नहली सियासतदानों को भुगतनी चाहिए, ना कि 22 करोड़ अवाम इस अजाब को भुगते। अपने अपने तर्ज अमल पे नजरसानी करनी पड़ेगी और उन गुनाहों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा जो कौम के नाम पर आपने किए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं कि नैब और अदलिया पर उनका कोई असर नहीं था, लेकिन हमने उन्हीं को कहते हुए सुना है कि उनके दौरे हुकूमत में नैब की कारकर्दगी बेहतरीन थी और नैब ने इतने अरब की रिकवरीज की, वो क्रेडिट ले रहे थे इस चीज़ का। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमारा तो कोई असर ही नहीं था इस पर। देखिए, इस स्टेज पे या आइंदा के लिए इसका दारोमदार इस बात पे नहीं है कि इमरान के दौर की कारकर्दगी क्या थी, अच्छी थी, बुरी थी। ठीक है, उसकी अपनी प्रॉब्लम थी, खामियां, जो कुछ भी था, खराबियां थी, गलतियां थी, गलत डिसीजन थे, गलत लोगों पे एतमाद किया, उसकी उन्होंने कीमत अदा कर दी है। अच्छा। उनको उसका नतीजा मिल गया है, निकाले गए ना पावर से। देखे ना, जो पावर से निकाले जाने का मतलब ये है कि वो अपने उस वजूहात की बिना पे जिसका तज़किरा बार बार है, लेकिन आज और आने वाले कल का फैसला इस बात पे नहीं होगा कि इमरान ने 1 पेज पे थे या 4 पेज पे था, इमरान ने नैब के साथ कंट्रोल था नैब पे या नहीं था, बल्कि इस वक्त इनिशिएटिव मौजूदा हुकूमत के पास है। उसका दारोमदार
اس بات پہ ہے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. عمران خان کی جو پبلک اپیل ہے جو اس وقت ہمیں نظر آتی ہے وہ نیوٹرلائز ہو سکتی ہے اگر یہ گورنمنٹ جو ہے, نئی گورنمنٹ جو ہے, ایک کوہرنٹ قسم کی, منظم قسم کی انداز میں ان پرابلمز کو ایڈریس کر سکے جن پرابلمز کی وجہ سے عمران خان ناکام ہوا. لیکن ان کا جو گورننس کا سٹائل ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے عمران کے گورننس کے سٹائل سے. کیا ہو رہا ہے؟ وہی رونا دھونا ہو رہا ہے نا. جس طرح عمران نے کہا ہمیں معیشت بہت بری ملی, ہمیں یہ برا ملا, ہمیں وہ برا ملا, پرانوں نے لوٹ لیا, کھا گئے, اب یہ بھی یہی رونا رو رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ نوحہ اور مرثیہ پڑھنے سے اگر پاکستان کے مسئلے حل ہوئے ہوتے تو کب کے ہو گئے ہوتے. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی ہمیں آئیڈیا تو دے دے نا, کوئی فریم. مثلا اکانومی کا وہ اب مفتاح صاحب ہیں, وہ بیان دیتے رہتے ہیں, ان کے بیان پڑھ لیجئے جو اخباروں میں چھپتے ہیں, رونے ہی رو رہے ہوتے ہیں, عمران نے یہ کر دیا, عمران نے وہ کہا, آئی ایم ایف سے وہ کر دیا. بھائی آئی ایم ایف سے اگر انہوں نے غلط فیصلہ کیا, چلیے غلط فیصلہ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو آپ آئی ایم ایف کو چھوڑ دیں. آپ کہتے ہیں لعنت ہے آئی ایم ایف پہ, اس نے ملک کو لوٹا ہے, اس سے ملک کو نقصان پہنچا ہے, ہمیں آئی ایم ایف نہیں چاہیے, کر لیں. مجھے پتہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے. مجھے معلوم ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے نہ صرف 1 کروڑ بلکہ 1 بلین بلکہ 2 بلین مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اصل جو ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کا مستقبل کدھر جائے گی سیاست, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ پرفارم کرتے ہیں. اگر یہ نہیں پرفارم کرتے عمران کا ویٹ بڑھتا ہے, اگر یہ پرفارم کرتے ہیں عمران کا ویٹ کم ہوتا ہے. اور پھر ایک اور چیز کا خیال رکھیے, آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو مختلف پولیٹیکل فورسز جب ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتی ہیں اور کمپیٹ کر کے اپنے وزن کو دکھاتی ہیں, اس وزن کی بنیاد پہ جو مختلف ادارے ملک کے اندر ہوتے ہیں وہ اپنی سوچ کو اسی انداز سے بدلتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے رونا ہی رونا تھا تو آپ رہنے دیتے, پہلے والوں کو رونے دیتے, وہ بھی رونا ہی رو رہے تھے. لیکن خاور آپ کی جانب آؤں گے اور آپ سے یہ سوال, آپ کہہ رہے تھے کہ رابطے ہو رہے ہیں. اگر رابطے ہو رہے ہیں تو نمبر کس کا بلاک ہے؟ خان صاحب نے تو نمبر بلاک کر دیے ہیں, تو پھر رابطے کس سے ہو رہے ہیں؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خاور بریک پر جانے سے پہلے آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی, اگر نمبر بلاک ہے تو بیک ڈور رابطے کس سے ہو رہے ہیں؟ اچھا مریم, کل یہ میٹنگ ہوئی تھی, یہ ٹوٹلی آف دا ریکڈ میٹنگ تھی. دنیا نیوز کی طرف سے میں اور سعد رسول وہاں پہ موجود تھے, اور جو کچھ آپ کو میڈیا کے اوپر اس حوالے سے کچھ رپورٹنگ ہوئی ہے ٹوٹلی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے. جہاں تک یہ نمبر بلاک کا تعلق ہے تو اس پہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں جب سے میں باہر نکلا ہوں میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا. آئی ایم جسٹ ویٹنگ کہ جب اپوزیشن کی طرف سے ایک الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی تو اس کے بعد ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہاں پہ کہا آپ نے رابطوں کا تعلق, رابطے ظاہر ہے میسیجنگ آ رہی ہے ان کے ساتھ ہو رہی ہے کہ بیٹھیں بات کریں. ان کی طرف سے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی طرف سے ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ پہلے ہمیں جو ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں, اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے. یہ ایک چیز ہو گئی. نیب کے حوالے سے بات ہوئی تو اس کے اوپر چونکہ وہ بات آ چکی ہوئی ہے, اس میں یہی کہا گیا کہ کچھ کیسز کا کہا گیا کہ جی عمران خان نے کروائے, اور عمران خان نے کہا کہ جی میں آن اوتھ یہ کہہ سکتا ہوں میں نے وہ کیسز نہیں کروائے تھے. اور نیب ظاہر آپ کو پتہ ہے کس کے انڈر آپریٹ کرتا ہے, آئین کے مطابق. سلمان غنی صاحب آپ کو بتا دینا چاہیے کہ رابطے ہو رہے ہیں, کوئی رابطے نہیں ہیں. اچھا نہیں, میں سر رابطہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو سیکنڈ اور تھرڈ لیڈرشپ ہے ان کو آگے پیچھے ہو رہی ہے. لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی وہ والا بات ہی نہیں ہے, بغیر الیکشن ڈیٹ کے ہم آگے بڑھیں گے نہیں. اچھا آج ایک مریم بڑی جو آن لائٹر نوٹ, ہمیں اجے پازیٹیو نوٹ کے اوپر پروگرام کو ختم کرنا ہے. آج آپ کو مجھے اور سلمان غنی صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان غنی صاحب کے سابقہ کولیگ جو ہیں فہد حسین صاحب, اور میرے بھی دوست ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام تو نہیں کیا لیکن ان کے وہ جو ہے سلمان غنی صاحب کے جو دوست ہیں ان کے وہ مشیر ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے. کافی اچھے وہ جرنلسٹ ہیں, اور آئی ہوپ کہ اب وہ ان کو اچھے مشورے دیں گے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے جو ہے 4 ہفتے اور 5 ہفتے سے کوئی معاملات اچھے ان کو مشورے نہیں مل رہے تھے. تو یہ ایک مین اسٹریم میڈیا کی ایک اپوائنٹمنٹ ہوگی آنے والے دنوں کے اندر. اطلاعات یہ ہیں کہ ہم نے پہلے بھی خبر دی کہ شاید کچھ اور بھی اپوائنٹمنٹس ہوں. باقی جو موجودہ سارے تناؤ کا حل ہے جو وہاں پہ
लंदन की आपने कुछ खबरों का जिक्र किया, सब के ऊपर एक ही दबाव है कि इस मसले से किस तरह निकलना है। नून लीग के अंदर बहस व मुबासा इसी बात पे हो रहा है कि जनाब आला ज़्यादा नुकसान के साथ इलेक्शन में जाना है कि कम नुकसान के साथ इलेक्शन में जाना है। आज आपने बयान सुना होगा राना सनाउल्लाह साहब का, उन्होंने ये कहा कि जी हम एक इत्तेहादी पार्टी हैं, ये सारा जो बोझ है या सारा नुकसान है हम अकेली पार्टी नहीं उठा सकते, हमारे कंधे कमज़ोर हैं, लिहाजा अगर बोझ उठाना है तो सारे इत्तेहादियों को भी साथ उठाना पड़ेगा। वो बोझ क्या है, किस शक्ल में है, वो अब मोहतरम हमारे शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म में जब पाकिस्तान वापस आएंगे अपनी काबीना को लेके, वो जिस तरह आपने बताया कि अगले 48 घंटे के दौरान वो सारी चीज़ बात करेंगे। एक और बात ये है कि मेरे सियालकोट के अंदर ये सारे का सारा जो ड्रामेबाजी हुई है, हफ्ते 10 दिन से वो वहाँ पे उनके पास उनके एक इजाज़तनामा भी था, सब कुछ वहाँ पे उन्होंने बेचारों ने अपना तहरीक इंसाफ वालों ने स्टेज शो भी लगा दिया। मेरी अर्ज़ ये है नून लीग वालों से कि आप इमरान खान की पिच पे मत खेलें। आपने जलसे जुलूस किए, अभी रिसेंटली स्वाबी के अंदर मरियम साहबा करके आई, जलसे जुलूस करने दें। ये पुराने हरबे हो गए हैं कि आप किसी को मारें पीटेंगे, किसी को जलसा करने से रोक देंगे। आजकल हर किसी के पास ये मोबाइल सेल फोन मौजूद है, वो आपको पता है स्पेसिंग हो जाती है, वो ट्विटर के ऊपर आप हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों से रब्ता कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो वायलेंस है ये माजी के अंदर चूँकि हमारी मुहतरम नून लीग की एक रवायत रही है, उनको उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। बाकी जलसे जुलूस करें, अवाम के पास जाएं, इवेंचुअली ये अवाम के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो किस पार्टी को इलेक्ट करना चाहते हैं, आइंदा किसको हुकूमत देना चाहते हैं। वजाहत कर दूं कि मैं सहाफ़ियों के हमेशा हुकूमती तर्जुमान बनने या हुकूमतों का हिस्सा बनने के खिलाफ रहा हूँ, और माजी के अंदर एक मुझे भी पेशकश की थी, उसका जवाब आज के प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने क्या दिया था। ठीक है, लेकिन हमारे पैनल की राय के मुताबिक पीटीआई की नालायकी ना अहली माजी का हिस्सा है। हाल इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत यानी नून लीग का, और मुस्तकबिल किसका होगा ये सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।